زرین نے تعریف کی، اور بنا نہیں رہی ہوں تمہیں، حقیقت میں تم پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی، ہمیں دیکھو پھیل گئے ہیں۔ یہ تم اس رفتار سے کاجو اور دوسرے ڈرائی فروٹ کھاؤ گی تو موٹی ہی ہونا ہے نا؟ اب فروری کا اینڈ ہے، اب تو بند کر دو یہ کھانا، باقی تم موٹی ہو رہی ہو۔ اس نے ایک کاجو اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ خیر میں جلدی ایک سلمنگ سینٹر جوائن کرنے والی ہوں۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا۔ چلو اٹھو اپنے بیڈ روم میں چل کر گپ لگاتے ہیں۔ نویدا کھڑی ہو گئی، تبھی کوئی ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ نویدا نے مڑ کر دیکھا، آنے والے کی نگاہیں نویدا کے چہرے پر ٹھہر سے گئیں۔ اس نے سر سے پاؤں تک ایک نظر میں جائزہ لیا۔ ونڈرفل، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا اور ایک قدم آگے بڑھ گیا۔ ارے عزیر، تم جا رہے ہو اتنی جلدی؟ نہیں، کچھ دیر رکا جا سکتا ہے، وہ مسکرایا۔ یہ عزیر ہے، عزیر جیلانی، میرا کزن، اسے تعارف کروایا۔ یہ میری دوست ہے نویدا خان بہادر۔ اتنی ڈیلیگیٹڈ اور اتنا بھاری نام، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ نویدا کے رخساروں پر گلابیاں دوڑنے لگیں۔ عزیر نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے وہ گھبرا رہی تھی، اس کی پلکیں بار بار اٹھ اور گر رہی تھیں۔ عزیر جیلانی کی مسلسل نظریں اسی پر تھیں۔ زرین ہولے سے کھنکاری تو عزیر چونکا، اس کی طرف دیکھا۔ شاید تم کہیں جا رہی تھی؟ نہیں، ہم تو اپنے کمرے میں جا رہے تھے۔ اگر میرا کہیں جانے کا پروگرام ہوتا بھی تو کینسل کیا جا سکتا تھا۔ اگر تمہارا بیٹھنے کا پروگرام ہے تو کچھ دیر یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے نویدا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ عزیر جیلانی نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا اور نویدا کے عین سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ حادثہ سنگین لگتا ہے عزیر جیلانی؟ زرین کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ سنگین تو ہے، عزیر نے اعتراف کیا، لیکن کتنا سنگین ہے اس کی نوعیت کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا فی الحال، اس نے کہکا لگایا۔ نویدا سر جھکائے بیٹھی تھی، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ عزیر جیلانی کی نظریں لمحہ لمحہ اسی کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ اور زرین کی بچی کو دیکھو، خواہ مخواہ ادھر بیٹھ گئی ہے۔ اب کس قدر مشکل ہو رہا ہے اس طرح عزیر کے سامنے بیٹھ کر زرین سے اپنی باتیں کرنا، اور عزیر تھا کہ آنکھوں میں شرارت لیے مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زرین، تمہاری فرینڈ کے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ اس نے زرین کی طرف دیکھا۔ ہے تو، زرین نے معصومیت سے کہا، اور نویدا کی طرف دیکھا۔ کیوں بھائی ودا، ہے نا؟ نویدا کی پلکیں لرزنے لگی اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ کیا بوریت ہے عزیر، سمجھے؟ یہ تم جنگل سے اٹھ کر آئی ہو، گپ شپ لگاؤ، یہ عزیر تمہارے لیے رکا ہے، میرے لیے؟ اس نے نگاہیں اٹھائی اور حیرانی سے اسے دیکھا۔ عزیر کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں کی گہرائیوں میں وہ ڈوب ہی تو جائے گا۔ تو اور کیا خاتون، عزیر نے بارہ رست سے کہا۔ یہ زرین کی بچی کو دیکھ دیکھ کے تو میں اوب چکا ہوں، بکو مت، زرین نے اس کو گھرکا۔ آج 4 مہینوں بعد تمہاری شکل نظر آئی ہے مجھے، اور وہ بھی پاپا نے تمہیں نہ بلایا ہوتا تو تم نے کب آنا تھا؟ اور 4 ماہ سے میں یہاں کب تھا؟ خود تم بھی تو غائب تھی۔ نویدا منہ اٹھائے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ آج عزیر کو میرے لیے رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے حیران ہو کر سوچا۔ بھلا میں پہلے کب عزیر کو جانتی ہوں؟ اچھا تم دونوں گپ لگاؤ، میں ذرا فخر کو چائے کا کہہ دوں۔ زرین اٹھ گئی۔ نہیں پلیز، چائے وائے نہیں پیوں گی، بس چلتی ہوں۔ نویدا نے اسے روکا۔ کمال ہے ودا، اتنے دن بعد آئی ہو، کچھ دیر تو بیٹھو نا۔ وہ دراصل دادی اماں کمرے میں اکیلی ہیں نا، ان کی طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ سارا کالج گئی ہوئی ہے۔ ہاں نہیں تو؟ یہ ہاں اور نہیں، زرین ہنسی۔ وہ دراصل کالج نہیں گئی، اس کی فرینڈ ہے نا رابل، اس کی آنٹی کا بوتیک ہے، وہ وہاں گئی ہے۔ رابل، زرین نے دہرایا۔ یار رابل کو میں جانتی ہوں، وہ بہت زبردست ڈریس ہوتے ہیں وہاں پر، میں بھی وہیں سے شاپنگ کرتی ہوں۔ سارا کو کہنا مجھے فون کر کے بتائے کیا خریدا اس نے۔ نہیں، وہ، اس کی ہمیشہ تھکی رہنے والی آنکھیں اور بھی تھکی تھکی رہنے لگیں۔ وہ وہاں جاب کرنے لگی ہے۔ کیوں؟ زرین جاتے جاتے پلٹ پڑی۔ تمہیں پتہ تو ہے وہ کتنی ضدی ہے، ورنہ تمہیں پتہ ہے مجھے کالج میں بھی جاب کرنے کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے بتایا۔ اچھا ہے باہر نکلے گی تو باہر کی دنیا کا پتہ چلے گا، تمہاری طرح چھوئی ہوئی نہیں رہے گی۔ زرین باہر چلے گی۔ میں کم از کم آپ کو باہر نکلنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ عزیر جیلانی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنی دلکش ہیں؟ آپ کو تو چھپا کر رکھنا چاہیے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اوفو، نویدا کے رخسار تپ اٹھے، کس قدر بے باک تھا یہ زرین کا کزن۔ اس کے رخساروں کے بدلتے رنگ دیکھ کر عزیر کو بے چین سا ہو گیا۔ یقین کریں نویدا جی، آپ بہت خوبصورت ہیں، اور میں نے اتنی بے تحاشا خوبصورتیاں آج تک نہیں دیکھی۔ بہت لڑکیوں سے ملا ہوں، انہیں دیکھا، لیکن اس طرح کہیں نہیں رکا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ایک بہت ضروری جگہ جانا تھا اور میں 20 منٹ لیٹ ہو چکا ہوں، لیکن یہاں سے اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا۔ یہ اتنی دلکشیاں آپ نے کہاں سے چرا لی ہیں؟ نویدا کی پلکیں اٹھ ہی نہیں رہی تھیں، وہ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو مسلسل مسل رہی تھی۔ آپ کو یہ سب پہلے بھی کسی نے بتایا ہوگا، لیکن
نہیں نہیں، اس نے بے ساختہ عزیر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں یقیناً ایسا ہی ہوگا، مجھے لگ رہا ہے آپ کی دلکشی کو ابھی تک کسی نے نظر سے نہیں دیکھا ہوگا کہ سرا سکے، لیکن آج آئینہ ضرور دیکھیے گا، اپنے آپ کو میری نظروں سے دیکھیے گا۔ زرین چائے کا کہہ کر واپس آ گئی تھی۔ عزیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم چائے نہیں پیو گے؟ ابھی انکل کے ساتھ پی ہے، پھر مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، ورنہ یہاں سے اٹھنے کا کس کافر کا دل چاہ رہا ہے؟ عزیر مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، زرین مسکرائی۔ کچھ نہیں ڈیئر کزن، بہت کچھ، اندر بہت ہلچل ہو گئی ہے۔ اس نے غور سے نویدہ کو دیکھا کہ وہ سر اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اس کی لمبی پلکوں کے سائے اس کے سبھی رخسار پر لرز رہے تھے۔ میک اپ سے بالکل بے نیاز اس کے حسین چہرے میں عجیب ماورائی سی دلکشی محسوس کی۔ اس کو بہت خوبصورت حسین چہرے ملے تھے، لیکن واقعی وہ یوں کسی کے لیے نہیں رکا تھا۔ ہائے کس قدر حسین ہے۔ اوکے بھائی، چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ نویدہ نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھائیں۔ عزیر جلال اسی ہی دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں جھک گئی۔ کھدر کے سوٹ پر ویسٹ کوٹ پہنے اس کی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی۔ اگر ایسے ہی ڈریس صوبان کے جسم پہ ہوتا تو وہ بھی اتنا ہی شاندار لگتا، نویدہ نے بے وقوفی سے سوچا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی مسکی ہوئی شرٹ آ گئی۔ صبح رابیل کے ساتھ جانے سے پہلے ناشتہ کرتے ہوئے سارا نے کہا تھا اپنی تنخواہ میں سے سب سے پہلے صوبان کے لیے پینٹ شرٹ خریدوں گی، اور اندر ڈائننگ ہال میں آتے ہوئے صوبان نے سن لیا اور اس کا موڈ بگڑ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں میرے لیے کچھ خریدنے کی، اور یہ بڑے ابا نے تمہیں اجازت کیسے دے دی؟ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا۔ لیکن بڑے ابا نے مجھے منع نہیں کیا۔ سارا نے اسے چڑھایا تو غصے میں وہاں سے پلٹ گیا۔ ودا، مجھے میرے کمرے میں ہی ایک کپ چائے بھجوا دو۔ کس قدر خوش اخلاق ہوا کرتا تھا وہ، اور اب کتنا چڑچڑا ہو رہا ہے۔ اب جا بھی چکو۔ زرین ابھی تک عزیر سے محو گفتگو تھی۔ نویدہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کروں، زنجیر ہو گیا ہوں۔ یہ تم مرد یوں ہی ہر آستانے پہ زنجیر ہو جایا کرتے ہو۔ سیریس ہوں زرین، پھر بات ہوگی کہ کتنے سیریس ہو۔ اوکے عزیر۔ یار تو نے ایک ہی نظر میں میرے کزن کو گھائل کر ڈالا۔ میں نے کیا کرنا تھا؟ یہ تیرا معصوم حسن کیا کم گھائل کرنے کے لیے؟ فضول باتیں نہیں کرو زرین، نویدہ سنجیدہ ہو گئی۔ یہ فضول بات نہیں جانو، میرا کزن بہت اچھا ہے، بہت پیاری نیچر کا ہے، عام لڑکوں کی طرح نہیں ہے، فلرٹ قسم کا۔ زرین اسے عزیر کے متعلق بتانے لگی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ زرین کو کیسے بتائے کہ وہ اپنے پاپا سے کہہ کے صوبان کے لیے سفارش کروا دے۔ اور تمہارا وہ کزن عبدال کیا کر رہا ہے آج کل؟ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے زرین نے پوچھا۔ امریکہ چلا گیا ہے۔ کیوں؟ ایجوکیشن کے لیے یا گھومنے؟ نوکری کی تلاش میں۔ وہ چور سی ہو گئی۔ زرین کو تو اب کیا پتا کہ حالات کیا ہیں، اور پتہ تو شاید کسی کو بھی نہیں، صوبان اور سارا کو بھی نہیں، اور مجھے، ہاں مجھے صرف اندازہ ہے کہ بڑے بابا کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، اور خلیل الرحمن سے سنے ہوئے قصے سارا کتنے فخر سے اپنی فرینڈس کو سنایا کرتی تھی، اور شاید زرین کے ذہن میں بھی ساری کہانیاں ہیں۔ یہ بھی کریز ہے یہاں پاکستانی لڑکوں کو امریکہ میں جاب کرنے کا۔ زرین نے کیک کا پیس منہ میں ڈالا۔ سیر و تفریح کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جاب وغیرہ کے لیے میں بہت مخالف ہوں۔ یار بہت ٹف ہے وہاں کی زندگی، اپنے ملک جیسے عیش کہاں کے دفتر میں اونگتے رہو۔ وہ ہنسی، لیکن نویدہ ہنس بھی نہیں سکی۔ یہاں وہی جاب نہ ملنے کا، میرا مطلب ہے پسند کی جاب نہ ملنے کا مسئلہ تھا، جیسا اب صوبان کو ہے۔ زرین تمہارے پاپا صوبان کے لیے سفارش نہیں کر سکتے کیا؟ اس نے جی کڑا کر کے اور لمبا سانس لیا۔ پاپا، زرین نے نمکوں کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ بات کروں گی، تم ایسا کرو صوبان کے ڈاکومنٹس مجھے بھیج دینا۔ نویدہ نے پاس رکھے ہوئے پرس کی طرف دیکھا جس میں سب کاغذات موجود تھے، لیکن پھر بھی سوچا نہیں زرین سمجھے گی میں اسی لیے آئی تھی، پھر کبھی کچھ روز بعد دے جاؤں گی۔ تم پاپا سے ضرور بات کرنا۔ نویدہ کو یوں لگا جیسے اس کے سر سے بوجھ اتر گیا ہے۔ جب سے وہ آئی تھی اندر سے الجھی ہوئی تھی۔ بات کر کے اب وہ پرسکون ہو کر زرین سے یونیورسٹی کے زمانے کی باتیں کرنے لگی۔ اوائل اپریل کی خوشگوار سی شام تھی۔ سارا ابھی تک بوتیک سے نہیں لوٹی تھی۔ اسے اکثر 7 بج جاتے تھے۔ صبحان بھی دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ بڑے ابا تو ہمیشہ مغرب کے بعد ہی آتے تھے۔ ایسے میں نویدہ کا دل بہت گھبراتا تھا۔ دادی بھی مغرب کے بعد ہی کمرے سے کم نکلتی تھیں۔ وہ کچھ دیر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ یہ کھڑکی پچھلے لان کی طرف کھلتی تھی۔ دونوں طرف میں لان تھے۔ لان میں بے شمار درخت تھے
اور بے حساب پھولوں والے اور بغیر پھولوں والے پودے تھے، لیکن مالی نہ ہونے کی وجہ سے فضول جھاڑ چھنکار اگ گیا تھا۔ لون بھی اجڑا اجڑا لگ رہا تھا۔ سامنے کنج میں کتنے خوبصورت گلاب تھے، جانے کب ختم ہو گئے تھے۔ نویدا نے سوچا، کتنے بڑے بڑے سرخ گلاب لگتے تھے اس پر۔ جب تک خاتون بی بی میں ہمت تھی وہ شام کو پائپ لگا کر پانی دے دیا کرتی تھی، لیکن جب سے انہیں جوڑوں کا درد شروع ہوا لان بالکل اجڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ کھڑکی بند کر کے باہر نکل آئی۔ باہر ابھی تک خاموشی تھی۔ لان میں چلی آئی۔ اب دھوپ نہیں تھی بلکہ ہلکی سی تپش تھی فضا میں، تاہم خوشگوار ہوا سے موسم اچھا لگ رہا تھا۔ وہ فوارے کے قریب بنی ہوئی سنگین کرسیوں کی طرف بڑھ گئی اور فوارے کی طرف دیکھا جس میں پانی وغیرہ نہیں تھا۔ اگر یہ لان خوبصورتی سے سنوارا ہوتا اور اسے کسی ماہر مالی کے ہاتھوں نے ترتیب دیا ہوتا تو یہ لان زرین کے گھر کے لان سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا تھا۔ ایک طرف مصنوعی چٹان پر سبزہ اگا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے چٹان کے اندر سے سبزہ نکل رہا ہے۔ یہ رائے چندرمل جس نے یہ مکان بقول صوبان کے بنوایا تھا یقیناً باذوق ہوگا۔ آج پھر سارا نے دیر کر دی۔ اس نے جاتی ہوئی دھوپ سے اندازہ لگایا، یہ سارا کو اتنی دیر سے نہیں آنا چاہیے۔ بڑے ابا کے آنے سے پہلے اگر وہ نہ آ چکے تو وہ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور دادی الگ اندر باہر کے چکر لگاتی ہیں۔ اور یہ پتہ نہیں اس نے کیسے بڑے ابا سے اجازت لے لی تھی۔ سارا بہت بولڈ ہے، جو چاہتی ہے کر لیتی ہے۔ پتہ نہیں میں کیوں سارا کی طرح بہادر نہیں ہوں، اور اگر میں ہمت کر کے بڑے بابا سے اجازت لے لیتی تو اس کی آنکھوں کے سامنے بڑے ابا کا بیمار چہرہ آ گیا، اور دادی کے گھٹنوں اور خاتون بی بی کے جوڑوں کا درد۔ کم از کم ان سب کے لیے ڈھنگ کی دوائیں آ سکتی تھیں۔ بڑے ابا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسے اب بھی اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ اگر ان کے پاس کچھ بھی ہوتا تو وہ ابدال کو پردیس میں دھکے کھانے کے لیے ہرگز نہ جانے دیتے۔ اور اگر میں سارا سے کہوں کہ وہ مجھے بھی بڑے ابا سے اجازت دلوا دے، صوبان کو ابھی تک نوکری نہیں ملی تھی، وہ زرین کو اس کے کاغذات دے آئی تھی، اور پھر 2 بار اسے یاد بھی دلایا تھا۔ یار کیا کروں، پاپا بہت مصروف ہے، میں نے 1-2 بار کہا بھی ہے۔ دراصل وہ انکل جنانی سے مل لگا رہے ہیں نا کپڑے کی۔ زرین کے ساتھ ہی عزیر کا تصور بھی چلا آیا تو اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آ گئی، اور دل بے حد زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ اوفو، کس قدر بے باک ہے، کتنی تعریف کرتا ہے، اس کی جیسے دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس روز گھر آ کر بہت دیر تک عزیر کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ اس طرح واقعی کسی مرد نے اسے کبھی نہیں سراہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی، اور دوسری صبح بھی جب وہ خاتون بی بی کے دن کے کھانے سے متعلق تھوڑی سی مدد کر کے کمرے میں آئی ہی تھی کہ زرین کا فون آ گیا۔ یار یہ عزیر سے بات کرو، تم نے تو میرے کزن پہ جادو کر دیا ہے، اسے رات نیند ہی نہیں آئی، صبح صبح آ کر جگا دیا مجھے کہ تمہاری سہیلی میرا دل چرا کر لے گئی ہے۔ زرین، یہ کیا حماقت ہے۔ حماقت نہیں ہے ودا، جسے محبت کہتے ہیں، پہلی نظر کی محبت، اور مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ عزیر نے زرین سے ریسیور لے لیا۔ مگر نہیں ودا جی، محبتوں میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی، یقین کریں میں رات سو نہیں سکا، آپ کے تصور نے سونے ہی نہیں دیا۔ زرین صبح سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے جادو کر دیا ہے مجھ پر، وہ بولتا رہا اور میں حیران سنتی رہی۔ اور آپ بھی کچھ نہ ودا، کچھ تو، کیا کہوں، کچھ تو کہیں۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہا کہ مجھے دیکھ کر کے مجھ سے دوبارہ ملتی، باتیں کرتی؟ پتہ نہیں، کمال ہے، ہم تو سمجھے تھے کیوپٹ نے بیک وقت دونوں کو نشانہ بنایا ہوگا، لیکن آخر آج نہیں تو کل ہماری محبت کی شدتیں آپ کو بھی موم کر دیں گی۔ اور کتنا صحیح کہا تھا اس نے۔ 1 ماہ میں اس کا دل اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے صدیوں سے عزیر کو جانتی ہو، جیسے وہ اور عزیر صرف ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں۔ کتنی ہی بار اس نے عزیر سے ملاقات کی، کبھی تو زرین اسے فون کر کے خود بلا لیتی، کبھی خود لینے آ جاتی، کبھی عزیر خود اسے فون کر دیتا، ودا تمہارے لیے دل بہت اداس ہے، آ جاؤ نا، کہیں باہر چلتے ہیں، کچھ دیر گپ شپ لگاتے ہیں، اور وہ انکار نہ کر پاتی۔ محبت اپنی جگہ بہت محکم تھی، لیکن وہ عزیر کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اتنا دولت مند ہونے کے باوجود
اس میں غرور نام کی چیز بھی نہیں تھی۔ پھر یہ کہ اس کے خیالات بہت اعلیٰ تھے۔ وہ سب کے لیے برابری کا قائل تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس صنعت کار اور فیوڈل لارڈ جو دولت پر قابض ہیں، اس دولت میں غریبوں کا بھی حصہ ملنا چاہیے۔ وہ سوشلزم کا قائل تھا۔ جب گفتگو کرتا تو نویدہ بس سحر طاری ہو جاتا۔ وہ گھنٹوں اس کی گفتگو سوچتی رہتی تھی۔ کئی بار اس نے صوبان کو اس کے متعلق بتایا تھا۔ وہ اس کو صورت آشنا تھا۔ اگر وہ غریبوں کا اتنا ہی ہمدرد ہے تو اتنی شاندار گاڑی میں گھومتا ہے، اتنے کپڑے قیمتی پہنتا ہے، تو کیوں نہیں دیتا سب غریبوں کو؟ وہ جدوجہد کر رہا ہے کہ غریبوں کو بھی اس ملک میں جینے کا حق ملنا چاہیے۔ یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اگلے الیکشن میں باپ کے ساتھ ساتھ خود بھی کھڑا ہو سکے۔ تم ان جاگیرداروں کو نہیں جانتی ہو ودا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اسے صوبان کی باتوں سے اختلاف تھا۔ عزیر ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت مختلف ہے اپنے ماحول اور طبقے سے۔ بھلا اس کے طبقے میں لڑکیوں کی کمی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت اور دولت مند، لیکن اس ایک ماہ میں کتنی بار اسے ودا کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس سے فلرٹ نہیں کر رہا بلکہ اس سے شادی کرے گا۔ اور نویدہ، اسے تو لگتا تھا عزیر کے علاوہ وہ کسی اور کی رفاقت کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ محبت بھی کیا شے ہوتی ہے؟ وہ مسکرائی۔ آدمی اندر کیسے اور کس طرح تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہے۔ دنیا کتنی خوبصورت لگنے لگتی ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی۔ اور کل سارا بھی تو کہہ رہی تھی، ودا جی تم تو گھر بیٹھ کر خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ اب اسے کیا پتا کہ یہ خوبصورتی دراصل اس کی محبت کا اعجاز ہے جس نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ سارا کی بات یاد کرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ سارا ابھی تک نہیں آئی۔ وہ اٹھی تاکہ اس کے بوتیک پر فون کر کے پتہ کر لے کہ اتنے میں گیٹ کھلا اور سارا بیگ کاندھے پہ لٹکائے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر لان میں ہی چلی آئی اور بیگ سنگی میز پر پھینک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اف، تھک گئی ہوں آج تو۔ سارا اتنی دیر نہ کیا کرو، پریشان ہو جاتی ہوں۔ کیا کروں، کبھی کبھی کوئی ایسا کسٹمر آ جاتا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ میڈم سے کہا تھا رابیل نے کہ مجھے 6 بجے جانے دیا کریں۔ میڈم روکتی بھی نہیں، لیکن بس ودا، تمہارا شوق اگر ختم ہو گیا تو جاب چھوڑ دو۔ تمہیں پتہ تو ہے صبح ابھی تک دل سے تم سے ناراض ہے۔ پتہ ہے مجھے، منا لوں گی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آج ایک خاتون آئی تھی۔ کیسے کیسے نمونے ہوتے ہیں دنیا میں، اتنی موٹی اور اتنی ہی کالی، ساتھ میں ان کے ساتھ میاں تھے۔ سچی ودا، مجھے تو اس کے میاں پر بہت ترس آیا۔ اوپر سے خاتون نے اتنا گہرا میک اپ کر رکھا تھا کہ علامان، لپسٹک ہونٹوں سے پھیل کر تھوڑی تک آ گئی تھی۔ اتنی شاندار گاڑی سے اتری اور محترمہ کو کوئی ڈریس ہی پسند نہیں آ رہا تھا۔ صاحب بہادر ان کے پیچھے اس طرح چل رہے کے تھے جیسے ملکہ الزبتھ کے پیچھے چل رہے ہو۔ خدا خدا کر کے محترمہ کو ایک فراک نما ڈریس پسند آیا جو یقیناً ان کے ڈیل ڈول پر انتہائی مذاقہ خیز لگے گا، مگر محترمہ کو ایک فراک نما پسند آ ہی گیا اور محترمہ سمجھ رہی تھی کہ اس ڈریس میں ملکہ الزبتھ ہی لگیں گی۔ نویدہ مسکرا دی۔ وہ جب بھی آتی یوں ہی بے تکان بولتی تھی، ایک ایک کسٹمر کا حال یوں ہی تفصیل سے سنایا کرتی تھی۔ ایک دن تو اس نے صوبان کے لیے ایک لڑکی بھی پسند کر لی۔ پتہ ہے صوبان، آج بہت دلکش لڑکی دیکھی ہے میں نے تمہارے لیے، بہت سوٹ کرے گی۔ میں نے اس کا ایڈریس وغیرہ بھی لے لیا ہے۔ تمہیں جاب مل جائے گی نا تو بس اسے پرپوز کر دیں گے۔ واہ، اتنے مہنگے بوتیک سے شاپنگ کرنے والی اس آثار قدیمہ میں ہی آئے گی۔ صوبان تو جیسے اچھی باتیں کرنا بھول ہی گیا تھا۔ تم تھکی ہوئی ہو، چلو ہاتھ منہ دھو لو، میں خاتون بی بی سے کہہ کر چائے لگواتی ہوں۔ کھانا تو تم نے کھا لیا ہوگا؟ ہاں، میڈم کے ساتھ کھا لیا تھا۔ سچی میڈم بہت اچھی ہیں، بہت محبت کرنے والی۔ جتنی لڑکیاں وہاں کام کرتی ہیں سب کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہے، صرف میرے ساتھ ہی نہیں، مجھ سے تو رابیل کی وجہ سے پیار کرتی ہیں۔ آج بھی اپنی گاڑی میں ڈراپ کر کے گئی ہیں۔ اور سنو، اس نے اٹھتے اٹھتے پوچھا، عبدال بھائی کی کوئی خیر خبر؟ مجھے تو روز ہی پوچھنا بھول جاتا ہے۔ بڑے ابا کے پاس کوئی خط آیا اس کا؟ کیا لکھتے ہیں صاحب بہادر؟ کسی گوری نے تو نہیں پھنسا لیا؟ پتہ نہیں، بڑے ابا کہہ رہے تھے پچھلے 1 ماہ سے بیمار ہے۔ لکھتا ہے کہ اب 1-2 روز میں کام پر جاؤں گا۔ کیا کام کرتے ہوں گے وہاں عبدال بھائی؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، یہ تو بڑے ابا نے نہیں بتایا۔ ہاں، وہاں جو لوگ لیگل نہیں ہوتے نا، وہ ہوٹلوں میں برتن مانجتے ہیں یا گوروں کے کتے نہلاتے ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ نویدہ کو عبدال کا خیال آیا، جو نہایت نفیس اور انتہائی نفاست پسند انسان۔ جیسے خاتون بی بی کے ہاتھوں کے استری کیے ہوئے کپڑے بھی پسند نہ آتے تھے، وہ دھوبی سے دھلوایا کرتا تھا۔
क्या अब वहाँ बर्तन धोता होगा? नहीं, अब्दाल भाई ऐसे काम नहीं कर सकते। फिर वो इतने एजुकेटेड हैं, उनके पास डिग्री है। उसने सारा से ज़्यादा खुद को समझाया शायद। सारा ने कंधे उचकाए, पर्स उठाया और अंदर की तरफ चल पड़ी। नवीदा भी इसके साथ ही अंदर आ गई और फिर किचन की तरफ चली गई, जहाँ खातून बीबी पहले से मौजूद थी। कुछ भी हो, ख्वाह वो कितनी भी बीमार हो, अपनी ड्यूटी नहीं भूलती थी। बीबी, चाय का पानी रख दिया? उसने पूछा। हाँ रख दिया है, अब जाओ, मैं चाय लाती हूँ। रात के लिए कुछ पकाना है? नहीं, सुबह की सब्जी पड़ी है। 3 जी तो हम खाने वाले हैं, वो भी आज ना आपने खाया ना दादी ने। सोबान मियाँ, सारा बीबी और बड़े अब्बा तो दिन को घर में खाना ही नहीं खाते। ये सुबान पता नहीं कहाँ गायब रहता है, वो बुड़बुड़ाई। कहाँ गायब रहता है बीबी जी? बेचारे नौकरी की तलाश में जूतियाँ चटखाते फिर रहे हैं। ये दिन भी देखने थे आंखों ने। खातून बीबी ने ठंडी सांस ली। जिनके दरवाज़ों पर हाथी झूलते थे, वो आज गलियों की खाक छान रहे हैं। एकदम बेल बज उठी। बीबी जी देखो जाकर कौन है? नवीदा का दिल धड़क उठा। बड़ा गेट तो हमा वक्त खुला रहता है। सुबान या बड़े अब्बा को बेल बजाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। खलीलुर रहमान भी यूं ही चले आते थे। यकीनन कोई अजनबी था, शायद सुबान का कोई दोस्त। यूं सुबान के दोस्त कम ही आते थे। खातून बीबी बाहर चली गई तो उसने चाय को दम दिया। विदा बेटा, उज़ैर मियाँ हैं, मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया है। अपनी ज़रीन बीबी के भाई हैं। अच्छा। उसकी परेशानी अरक आलूद हो गई। ये भला उज़ैर यहाँ क्यों आ गए? अकेले हैं या ज़रीन बीबी भी हैं? अकेले हैं जी। वो परेशानी से पसीना पोंछती ड्राइंग रूम में आई तो उज़ैर उसे देखकर खड़ा हो गया। उसकी निगाहों में वालेहानापन था, वारफ्तगी थी। तुमने बुरा तो नहीं माना? यार मैं बहुत उदास हो रहा था तुम्हारे लिए। पूरे 2 हफ्तों से तुम्हें देखा नहीं था, पागल हो रहा था। 1 घंटे पहले मेरी फ़्लाइट आई है कराची से। मुझे पता था इस वक्त तुम्हारा घर से निकलना नामुमकिन है, सो खुद चला आया। यूँ लग रहा है जैसे बरसों बाद देखा हो तुम्हें। दिल चाहता है तुम्हें गले लगा लूँ। इसकी निगाहें दीवाना वार उस पर निसार हो रही थी। उज़ैर प्लीज़ ऐसी बातें नहीं किया करें। तो फिर कैसी बातें किया करूँ, तुम ही बता दो। उसने शौक़ी से कहा। बैठिए तो सही। नवीदा ने सोफ़े की तरफ इशारा किया। तुमने भी मुझे याद किया? उसने थोड़ा सा झुकते हुए पूछा। हाँ बहुत, बहुत ज़्यादा। नवीदा ने बामुश्किल पलकें उठाई। वाह थैंक यू विदा, तुम्हारी यादें मुझे मार डालेंगी किसी दिन। दिल चाहता है मुझसे अब मज़ीद सब्र नहीं होता। मैं अब ज़्यादा देर तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज ही पापा से बात करूँगा। नहीं प्लीज़ अभी नहीं। नवीदा घबरा गई। अभी भला कैसे मुमकिन है? सुबान को जॉब नहीं मिली, अब्दाल अमेरिका में है। और बड़े अब्बा ने कहाँ से और कैसे जिस्म जान के रिश्ते को बरकरार रखे हुए हैं? अभी क्यों नहीं? मेरा ख्याल है अभी बड़े अब्बा कुछ नहीं कर सकेंगे। दरअसल वो रहने दो। तुम्हारे बड़े अब्बा कोई मामूली आदमी तो है नहीं। ये तुम्हारा घर,